اگر عشق مصطفیٰ دل میں نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کے دیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آج دنیا کو عشق رسول سے تکلیف کیوں ہوگی, محبت رسول سے تکلیف کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں جس دن مسلمان جوانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا, عشق رسول پیدا ہو جائے گا, محبت رسول پیدا ہو جائے گی, یہ اتنی ناقابل قوت بن جائیں گے, یہ ایسی چٹان بن جائیں گے کہ جو ان سے ٹکرائے گا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس لیے کہ تلوار سے بڑی قوت عشق رسول ہے, ہتھیار سے بڑی قوت عشق رسول ہے. عشق رسول کو سمجھتے کیا ہو, ایک بات نے آج سے صدی پہلے کہا تھا, قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے, شہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر, آؤ ہم اپنے نبی سے محبت کریں, ہم اپنے آقا پہ عشق کریں. اور میں تو چیلنج کرتا ہوں محبت رسول پر پہرے بٹھانے والوں, آؤ نا ہمارے نبی جیسا کوئی ہو تو پیش کرو, ہمارے نبی جیسا ہے تو ہم بتاؤ. خدا کی عزت کی قسم اللہ کی کائنات میں نہ فرشتوں میں ان جیسا ہے, نہ نبیوں میں ان جیسا ہے, نہ رسولوں میں ان جیسا ہے. اللہ کی عزت کی قسم جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, زمین کے چپے چپے کو الٹ پلٹ کر دیکھا, مگر آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اسی لیے بریلی کا قلندر کہتا ہے یہ بولے سدرا والے جہانے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. دنیا جانتی ہے اگر ان سے عشق رسول چھین لیا جائے یہ بات اٹھیر ہو جائیں گے, اور ان کے پاس عشق رسول رہے گا یہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کریں گے. ان کے پاس عشق رسول رہے گا یہ پھر سے خالد ابن ولید کا کردار ادا کریں گے. آؤ میں آپ کو بتاؤں مسلمان کل بھی کامیاب ہوا تھا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر, کامیاب ہوگا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر, اور قیامت میں بھی کامیاب ہوگا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر. لوگ کہتے ہیں کہ خالد ابن ولید کی ہستی کا نام ہے, خالد نے کوئی جنگ نہیں ہاری. تھوڑا آواز اس پر کھول دے, میرا گلا تھوڑا زیادہ نہیں, تھوڑا متاثر ہے, اگر مائک پر اس کی آواز کھول دے تو اچھا. بس ایکو مت چالو کرے, اس کا آواز بڑھا دے, آواز. ہاں سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بار آواز کھول کر اس کو چھوڑ دیں, جب میں چلاؤں تو اس کو کم نہیں کرنا. مائک والا آپریٹ کرتے ہیں نا, تو جب چلاتا ہے کوئی دوست کو کم کرتا ہے, وہ کم نہیں کرنا, اس کو ایسے چھوڑ دو, اس کے حال پہ چھوڑ دو, اور ہمیں بھی اپنے حال پہ چھوڑ دو, اور محفل کو بھی اس کے حال پہ چھوڑ دو. سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو عرض یہ کر رہا تھا, دنیا کہتی ہے کہ سیف اللہ خالد ابن ولید نے کبھی جنگ نہیں ہاری, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالد کے پاس تلوار بہت قیمتی تھی اس لیے جنگ نہیں ہاری. کوئی کہتا ہے خالد بہت زیادہ فن حرب ضرب میں ماہر تھے اس لیے جنگ نہیں ہاری. میں نے کہا سب کی اپنی اپنی باتیں ہیں, میں نے کسی کا انکار نہیں کرنا, سب کا اپنا اپنا ذوق ہے, لیکن کوئی خالد سے ہی تو پوچھے آپ جنگ جیتتے کیوں ہو, آپ ہارتے کیوں نہیں ہو. تو خالد ابن ولید نے کب بتایا یہ راز سے پردہ کب اٹھایا, تمہیں معلوم ہے ایک دن جنگ کے اندر حالت جنگ میں توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں, دنیا میں اگر فاتح بننا ہے, دنیا کے ہر محاذ پر اگر کامیابی حاصل کرنا ہے, تو خالد ابن ولید صاحب یہ رسول ذہن دے رہے ہیں کامیابی کس چیز میں ہے. کامیابی ہتھیار میں نہیں ہے, کامیابی زبان میں بک بک کرنے میں نہیں ہے, کامیابی
کامیابی دولت میں صرف نہیں ہے، کامیابی طاقت میں نہیں ہے، کامیابی صرف جیت کرنے میں نہیں ہے، کامیابی بازوؤں کی قوت میں صرف نہیں ہے۔ خالد ابن ولید ایک جنگ کے موقع پر آپ کی ٹوپی زمین پہ گر گئی اور جنگ کی حالت میں حضرت خالد اس ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے سواری سے اتر کر اپنے گھوڑے سے اتر کر ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا خالد خدا تیرا بھلا کرے، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے کہا جان پر کروڑوں ٹوپیاں نثار ہے، ارے ٹوپی بعد میں مل جائے گی، پہلے جنگ کر اپنی جان بچا۔ خالد نے کہا نہیں، جب تک ٹوپی نہیں ملے گی میں جنگ نہیں کر سکتا۔ ٹوپی ملی، سر پہ ٹوپی رکھا اور اس کے بعد جنگ شروع کی تو لوگوں نے کہا خالد تم نے تو غضب ہی کر دیا، ارے ٹوپی کے چکر میں جان گنوا رہے تھے، تم ٹوپی ڈھونڈنے میں مصروف تھے، کوئی حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ خالد کہتے تمہیں پتا ہے میری کامیابی کا راز اسی ٹوپی میں تھا، اس لیے میں ٹوپی تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا ٹوپی میں کامیابی کیسی؟ ارے تلواروں میں کامیابی ہوتی ہے، ٹوپی میں کامیابی کیسی؟ تو خالد نے جواب دیا اس ٹوپی کو معمولی نہ سمجھو، میں نے ٹوپی کے اندر نبی کے بال مبارک موئے مبارک سی کر کے رکھے ہیں، جب بھی کسی جنگ میں جاتا ہوں تو موئے مبارک والی ٹوپی صاف میں لے جاتا ہوں، اسی کے صدقے میں اللہ مجھے کامیابی آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو عشق سے چڑ کیوں ہے؟ اس لیے عشق سے ارے ہر ننگے دھڑنگے کے عشق کو لوگوں نے جائز کر دیا۔ کتوں سے عشق کرو تو کوئی پابندی نہیں، بندروں سے عشق کرو تو کوئی پابندی نہیں، نچنیوں سے عشق کرو تو کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کے محبوب سے عشق پر چڑ کیوں ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ عشق کوئی رسمی اور اسمی نہیں ہے، یہ وہ عشق ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں اس سے آگے عاشقوں کی پرواز ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا باہر تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ یہ عشق ہے، عشق مصطفیٰ جو صرف دنیا میں نہیں منواتا بلکہ قبر میں فرشتے بھی اسی عشق کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں بھی، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اگر فرشتے کسی کی تعظیم کر رہے ہیں عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور میری قوم کے جوانوں جب تک تم اپنے آقا سے عشق کرتے رہے زمین کے اوپر بھی تمہاری عزت تھی، زمین کے اندر بھی تمہاری عزت تھی۔ اللہ اکبر، جب سے تم نے عشق مصطفیٰ کو پیٹ کے پیچھے ڈالا آپ کیا سمجھتے ہو؟ برباد ہونے لگے، تباہی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے چلا ہوں، جلدی جلدی بہت دیر تک بات نہیں کروں گا، تھوڑی دیر بات کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اناؤ والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آج میں تمہیں بتاؤں عشق رسول کیوں ہے۔ ہم نبی کا عشق کسی پر تھوپتے نہیں ہے، ہمارے آقا ہے ہی ایسے کہ جو ان کو دیکھے عشق کرنے کے مجبور ہوتا ہے۔ میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، ارے نبیوں میں بھی ان جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے اللہ کے یہاں ایک فرشتہ ہے جو سارے فرشتوں میں سب سے بڑا ہے، توجہ ہے، ایک فرشتہ ہے جو سارے فرشتوں میں سب سے، اس فرشتے کا نام جبریل ہے۔ کیا نام ہے؟ جبریل، اور یہ فرشتوں کا سردار ہے۔ علامہ عبدالعزیز غفار اپنی کتاب ادریس شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو صرف خدمت مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب خادم فرشتوں کا سردار ہے، جس کے خادم کو فرشتوں کا سردار کہتے ہیں، وہ مخدوم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرشتہ بنا ہے نور سے، توجہ کرنا، فرشتہ بنا ہے نور سے۔ ایک دن جبریل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کرتا ہے۔ حضور کو اللہ کا سلام پیش کیا تو میرے آقا نے جبریل کو دیکھا اور جبریل سے کہا اے جبریل، تم جب زمین پر آتے ہو تو اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے،
ذرا تم مجھے اپنی اصلی شکل دکھا سکتے ہو؟ اصلی شکل دکھاؤ، تم کتنے خوبصورت ہو۔ تو جبریل کے 600 پر ہیں، کتنے پر ہیں؟ 600۔ تو جبریل علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بقی میں آئیں رات کے وقت، میں آپ کو اپنی اصلی صورت دکھاؤں گا۔ اور جبریل نے پر کھولے اور اپنی اصلی شکل دکھائی، حضور دیکھ کے مسکراتے رہے۔ تو جبریل نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں زمین پر آیا تو اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا، تو آپ نے کہا اصلی شکل دکھا دے، تو میں نے سب پر کھول کر اپنی اصلی شکل دکھا دی، مگر آپ بھی تو زمین پر آئے تو اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے۔ آپ بھی تو اپنی اصلی شکل میں نہیں، آپ بھی تو پردے میں آئے، آپ بھی ذرا پردے اٹھا کر مجھے بھی تو اپنے آپ کو دکھائیے۔ میں نے پردے اٹھایا اور اپنی اصلی صورت دکھا دی، آپ بھی اپنی اصلی صورت دکھائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل نہیں، میری اصلی صورت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بتائیں جو پردے میں اتنا خوبصورت ہو، جو پردے میں اتنا خوبصورت ہو، جب وہ بے پردہ ہو تو اس کے حسن کیا ہوگا؟ ارے نبی بے پردہ ہوئے تو ایک ہی جگہ ہوئے جس کو بارگاہ خدا بندی کہا جاتا ہے، اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال کا عالم یہ ہے، سن لو، حضور کے ظاہری حسن و جمال کا عالم یہ ہے، جب بھی کوئی انسان دنیا کا کتنا بھی خوبصورت آپ کی نظر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں کتنا بھی خوبصورت میں دنیا کو بتا رہا ہوں، ذرا سمجھ لو جس کو محمد کہتے ہیں وہ ہے کون ہستی؟ آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ دنیا والوں کان کھول کے سن لو، ہم جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ ہے کون سی ہستی؟ ذرا آپ بھی دھیان سے سنو، میرے جوانوں تمہیں بھی پتا نہیں ہے، تھوڑا تم بھی دھیان سے سنو۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، دنیا میں کتنا بھی خوبصورت آدمی جب سوتا ہے تو اس کے چہرے پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں نیند سے اٹھ کے اسٹیج پر آؤں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سید نیند سے اٹھ کر کے آیا ہے، کیونکہ چہرے پر نیند کا اثر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد خوبصورت سے خوبصورت انسان جب سوتا ہے تو نیند میں اس کی آنکھ میں کیچڑ آ جاتا ہے، آتا ہے کیچڑ کے نہیں آتا۔ اسی طرح سونے والا، توجہ کرنا، سونے والا جب سوتا ہے کبھی ایک پیر ادھر پھیل جاتا ہے، کبھی ایک پیر ادھر پھیل جاتا ہے، کسی کے منہ سے رال ٹپکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ نیند میں کیا کیا نہیں ہوتا، اب کیا بیان کریں نیند میں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات کروں، کتنا بھی خوبصورت آدمی ہو جب سوتا ہے تو اس کے بال بھی بکھر جاتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ارے ریشمی بال والے بھی سوتے ہیں اور نیند سے اٹھتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی چڑیا کے گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر کے اس کو اجاڑ دیا ہو۔ لیکن آؤ اپنے نبی کا سونا سن لو، پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، پہلی چیز مسلمانوں، تم محمد رسول اللہ کی عظمت کو سمجھ دو گے جس دن، تو اس دن حضور کے سچے عاشق بن جاؤ گے۔ میرے آقا کی نیند میں بھی حضور کے پیر کبھی لمبے نہیں ہوئے، حضور نے کبھی نیند میں بھی پیر نہیں پھیلائے۔ ارے جو نیند میں بھی کبھی غیر سنجیدہ اور غیر محتاط نہیں ہوتا، اس کے
जागने के शऊर के आलम को कौन सा नाम दिया जाएगा? ये मेरे आका की शान है। फिर दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो नींद का असर कभी रसूलुल्लाह के चेहरे से जाहिर नहीं होता था। सोने के बाद हुजूर की आंखों में कभी कीचड़ नहीं आता था, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने उनके सर में तेल लगा दिया हो और उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया हो। नींद में भी नबी की जुल्फें कभी नहीं बिखरा करती थी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, नींद में नबी की जुल्फें क्यों नहीं बिखरती? तो बरेली से आवाज आई, वजह यह है कि किसी की जुल्फें बहन संवारती है, किसी की जुल्फें भाई संवारता है, किसी की जुल्फें बीवी संवारती है, किसी की जुल्फें माँ संवारती है। नबी की जुल्फों को किसने संवारा? तो बरेली का कलंदर कहता है,